جمشید صاحب، الیکشن 2024 بات کر رہے ہیں ہم آج ضلع لودھرا کی۔ بڑے نام لودھرا میں کون ہوگا فاتح؟ سب سے پہلے حلقہ این 154 لودھرا 1 عبدالرحمان کانجو یہاں سے جیت چکے ہیں 2018 میں۔ اس دفعہ کون یہاں سے سلطان بنے گا لودھرا کا؟ دیکھیں، آپ لودھرا کے جس حلقے کی آپ بات کریں، یہ لودھرا کا حلقہ ہے جو تحصیل دنیا پور اور تحصیل کروڑ پکا کی یونین کونسلز پہ مشتمل ہے، اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ جو سب سے بڑا نام ہے وہ عبدالرحمان کانجو کا ہے، مسلم لیگ نواز کے ڈویژنل صدر بھی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے اس علاقے میں کانجو گروپ، شہید کانجو گروپ جو کہلاتا ہے، اس کو بھی لیڈ کرتے رہے ہیں، اور اب مسلم لیگ نواز کہ وہ کرتا دھرتا ہے، آپ کو پتہ ہے۔ تو اب بھی ان کا جو اب مقابلہ ہے وہ اس دفعہ سابق ایم پی تھے رانا اعجاز نون، ان کے بیٹے رانا فراز نون سے ہیں، جو پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار ہیں۔ اچھا، میں ایک دفعہ حمایت یافتہ بھی کہتا ہوں، کہتا ہوں آزاد تو ہیں لیکن پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ ایسے امیدوار ہیں، تو ان سے ہے۔ اور لیکن اس دفعہ ان کا روایتی طور پہ اپنے ہی جو قریبی عزیز ہوتے تھے، ان کے ماموں ہوتے تھے اختر کانجو صاحب، پچھلے الیکشن میں بھی 2008 میں پی ٹی آئی کی ٹکٹ ان کے پاس تھی، تو ان سے وہ جیتتے تھے، اور لیکن بہت کم مارجن تھا۔ کہ ہم 2018 کے الیکشن ذہن میں رکھیں تو عبدالرحمان کانجو صاحب نے 1,25,740 ووٹ لیے تھے، جبکہ پی ٹی آئی کے اختر کانجو صاحب نے 1,15,321 ووٹ لیے تھے۔ تو آپ تقریباً دیکھیں، آپ 8-9 ہزار ووٹوں سے تقریباً جیتے تھے، اور وہ بھی 1-1 لاکھ ووٹ وہ مخالف۔ اس دفعہ مزدار بات یہ ہے کہ اختر کانجو صاحب عبدالرحمان کانجو صاحب کی حمایت کر رہے ہیں، دستبردار ہو گئے جی، دستبردار بھی ہو گئے ہیں اور حمایت کر رہے ہیں، اور رانا فراز نون اس دفعہ ان کے مقابلے میں ہے۔ تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کا جو ووٹر ہے وہ چارج ہے، ہم پھر بات کرتے رہتے ہیں، اور لیکن عبدالرحمان کانجو اتنی بااثر سیاسی شخصیت ہیں کہ جب ان کے مد مقابل کوئی بڑا نام اس انداز میں نہیں ہوتا تو باقی لوگ ان کے سیاسی مخالفین میں جو نیوٹرل ہے کہ کبھی ادھر کبھی ادھر، وہ بھی عبدالرحمان کانجو صاحب کو بلا کر اعلان بھی کر رہے ہیں، چیزیں بھی کر رہے ہیں، تو یقین دہانی کرا رہے ہیں۔ اچھا، ترین صاحب نے کوئی امیدوار نہیں کھڑا کیا؟ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے ان کی یہاں؟ جی اچھا، یہاں پہ آپ کو پتہ ہے روایتی طور پہ مخالف ہیں ترین صاحب اس حلقے میں کانجو صاحب کے، اور کانجو صاحب بھی مخالفت کرتے رہتے ہیں، لیکن اس حلقے میں انہوں نے اپنا آئی پی پی کا کوئی امیدوار نہیں دیا، لیکن ان کے جو ساتھی ہیں وہ آئی پی پی کے جو جتنے بھی لوگ ہیں وہ رانا فراز نون کی حمایت کر رہے ہیں۔ اچھا، مطلب پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ امیدوار کی حمایت کر رہے ہیں؟ ہاں، آئی پی پی یہاں پہ۔ اچھا، یہ مطلب کیسے کہ اوپر والے لیول پہ آپ نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لی؟ اور نہیں، اسی میں تو اور سیٹ حلقے میں ہے، لیکن یہاں اس حلقے میں تو ظاہر ہے عبدالرحمان کانجو کا مقابلہ یا اختر کانجو سے ہوتا ہے یا رانا فراز نون سے ہے۔ پیپلز پارٹی کے امداد اللہ عباسی بھی میدان میں ہیں، بالکل، لیکن ان کا ظاہر ہے اتنا وہ اثر بالکل نہیں ہے جس کو ہم مقابلے میں سمجھیں، تو مقابلہ ان دونوں کے درمیان میں ہے، لیکن جو برتری ہے وہ عبدالرحمان کانجو صاحب کو لگ رہی ہے بظاہر۔ صوبائی حلقے 225 226 وہاں پر کیا صورتحال ہے؟ کون وہاں کا فاتح ہو سکتا پی ہے؟ پی 225 جو ہم اسی کی بات کر رہے ہیں، تو یہ بھی دنیا پور والی سیٹ ہے صوبائی حلقے کی، اور اس میں مسلم لیگ نواز کے زوار وڑائی صاحب ہیں، اور شازیہ حیات اللہ ترین جو سابق ایم ایل اے نواب حیات اللہ ترین کی زوجہ ہیں، اہلیہ ہیں، بیوہ ہیں، اور ان کی جو مسز ہیں وہ امیدوار ہیں، تو وہ اس وقت میدان میں ہیں، اور پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار ہیں، تو یہاں پر مقابلہ اچھا سخت ہے، اور شازیہ حیات اللہ اگرچہ ان کا یہ بھی ایک لحاظ سے پہلا الیکشن ہے، لیکن شی از ان دا گیم اور ویری مچ ان دا گیم، سو یہاں اچھا مقابلہ ہے، اور شازیہ حیات سرپرائز دے سکتی ہیں۔ پی پی 226 نواب رضی اللہ خان آزاد پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ، یہاں بھی آئی پی پی کا کوئی امیدوار نہیں ہے، اور نون لیگ کے شاہ محمد جویہ ہیں، پیپلز پارٹی کے بھی جویہ جو ہیں وہاں سر ہیں عاشق محمد جویہ، تو یہاں پر نواب رضی اللہ ہاں آزاد امیدوار ہیں پی ٹی آئی کے نواب رضی اللہ، اور دوسرے ہیں شاہ محمد جویہ مسلم لیگ نواز کے امیدوار ہیں، آئی پی پی کا یہاں بھی کوئی امیدوار نہیں ہے۔ تو جو اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں، نواب رضی اللہ خان مطلب ایک اثر رکھتے ہیں، اور پچھلی دفعہ بھی آزاد حیثیت میں 10-12 ہزار ووٹ وہ لے گئے تھے، اس دفعہ تو ان کے ساتھ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ہے، لیکن ان کا زیادہ تر اثر وہ کروڑ پکا شہر میں ہے اور پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ہے، لیکن جو باہر کو دیہات کا حلقہ ہے، بہت سی یونین کونسلز ہیں، وہاں جویہ فیملی کے شاہ محمد جویہ جو ہیں وہ مطلب ان کی اچھی خاصی سپورٹ حاصل ہے۔ نواب رضی اللہ جو ہیں وہ حیران ضرور کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ ہونے کی وجہ سے اپنی ان کی انتخابی مہم میں، لیکن جو دیہی حلقہ ہے چیزیں اس میں ابھی تک لگ یہ رہا ہے کہ شاہ محمد جویہ صاحب اچھی اس میں پوزیشن میں ہے، کیونکہ عبدالرحمان کانجو صاحب کی حمایت بھی ان کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، شاہ محمد جویہ۔
اب بات کریں گے جی حلقہ NA 155 لودھرا کا دوسرا حلقہ ہے. بڑے بڑے نام جہانگیر ترین اور جناب پیر اقبال شاہ اور خان محمد صدیق خان بلوچ مسلم لیگ نون سے. اور کیا اس میں کیا بنے گا؟ یہ تو بڑا ٹاکرا لمبا چوڑا. دیکھیں یہ آپ کو پتہ ہے کہ 2018 میں یہ سیٹ، یہ تو ترین صاحب کا حلقہ ہے، یہاں جہانگیر ترین صاحب حلقے میں ہیں اور IPP کی طرف سے الیکشن میں یہ وہ سیٹ ہے جہاں پہ مسلم نواز کے یوں سمجھیں عبد الرحمان کانجو صاحب نے اور صدیق خان بلوچ صاحب نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہونے دی. اچھا. جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ مسلم نواز کی، اور انہیں ملتان شہر والی سیٹ ملی ہے، اس کے ہم پہ بات کریں گے. لیکن جہانگیر ترین صاحب یہاں اس حلقے میں الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں. اور یہ پچھلی دفعہ جو سیٹ تھی یہاں پہ میاں محمد شفیق ارائیں صاحب جو تھے وہ 1,21,000 ووٹ لے کے کامیاب ہوئے تھے جی. اور مسلم نواز کے صدیق خان بلوچ صاحب نے 1,16,000 ووٹ لیے تھے. تو آپ کو پتہ ہے 5,000 ووٹوں سے اس وقت ویو میں بھی شفیق صاحب جیتے تھے. تو صدیق بلوچ صاحب بہت پاپولر اور تگڑے امیدوار ہیں. جو مقامی سیاست دھڑے بندی جو ہے نا اس میں وہ کافی ان رہتے ہیں اور وہ پاپولر. تو اس دفعہ ترین صاحب خود میدان میں ہیں اور اب صدیق بلوچ صاحب کا مقابلہ اس دفعہ پھر ان کے ساتھ ہے. شفیق ارائیں صاحب بھی الیکشن میں حصہ نہیں لے رہے. پھر سپورٹ اور پھر آپ نے جو ایک اور بات کی ابھی نام لیا تھا پیر اقبال شاہ صاحب کا، وہ بھی الیکشن میں نہیں ہے. اچھا وہ بھی نہیں ہے. تو ان کا ایک آزاد امیدوار ہیں PTI کے عفت طاہرہ سومرو بھی ہیں. تو ان کا ہے پیپلز پارٹی کے بھی کوئی صاحب ہیں، لیکن اصل مقابلہ صدیق بلوچ اور سمجھا جا رہا ہے جہانگیر ترین صاحب میں. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اب سے کچھ عرصہ دن پہلے تک لگتا یہ تھا کہ صدیق بلوچ صاحب کی کو ایج حاصل ہے اچھا اس کانسٹیچوئنسی میں ترین صاحب کے مقابلے میں. لیکن پچھلے 2-3 دن میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ اہم ترین ڈیولپمنٹ کیا ہے؟ کیا وہ یہ ہے کہ پیر اقبال شاہ صاحب اور ان کے بیٹے عامر اقبال شاہ سابق MP جی وہ الیکشن میں صحیح نہیں لے رہے ہیں. اچھا دستبردار ہو چکے جی وہ صوبائی حلقے سے بھی دستبردار ہو گئے. پیر اقبال شاہ صاحب جب دستبردار ہوئے تھے الیکشن سے تو PTI نے ان کے بیٹے عامر اقبال شاہ صاحب کی بھی جو ٹکٹ تھی وہ واپس لے لی تھی. امیدوار تھے لیکن ٹکٹ واپس لے لی تھی. تو 100 مخدوم والی کے یہ جو شاہ فیملی ہے جو اس نے ضمنی الیکشن میں بھی جیت کے آپ کو پتہ حیران کر دیا علی تھا، ترین کو ہرایا تھا. ٹھیک ہے. اور وہ تو پیر اقبال شاہ صاحب نے ہرایا تھا. لیکن اب جو ضمنی الیکشن پچھلے 1.5 سال پہلے ہوا اس میں اس کی اگر ہم بات کریں تو اس میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ پیر اقبال شاہ صاحب عامر اقبال بن گئے تھے. تو آپ کو اگر وہ دیکھیں تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کانسٹیچوئنسی میں اب یہ جو فیملی ہے وہ نیوٹرل ہو گئی. اچھا ٹھیک ہے. اور MNA کی سیٹ پر جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں، جو ہمارے دوست آپ کو پتہ ہے کہ رانا آصف علی بڑے آپ کو پتہ ہے ان رہتے ہیں لودھرا کے مانے تانے جرنلسٹ ہیں، اور ان کی وہ انفارمیشن وہ کہتے ہیں بھائی یہ جو پیر اقبال شاہ صاحب ہے نا یہ اور عامر اقبال شاہ صاحب کے ساتھ اچھی نہیں ہوئی اور اس وقت وہ سیاست سے آؤٹ ہیں. بلکہ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے جو یونین کونسلز کے یا چیئرمین تھے یا پرانے ناظم تھے وہ ان کے دھڑے کے لوگ ترین صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں. اچھا. تو اس کانسٹیچوئنسی میں اگرچہ عامر اقبال شاہ صاحب کو غصہ ہے PTI کی طرف سے صوبائی حلقے پہ ان کو امیدوار نہ لینے کا، اور تو ان کو اب وہ نیوٹرل ہوگا. اگرچہ انہوں نے کیپٹن عزت جاوید صاحب جو PTI کے نامزد امیدوار ہیں ان کا جلسہ کرایا لیکن کہیں ان کا نام نہیں لیا انہوں نے کہ جن کو ووٹ دیں، جنہوں نے اپنی ہی بات قربانیاں گنواتے رہے. تو اس میں جو پیر اقبال شاہ صاحب والا جو فیکٹر ہے، عامر اقبال شاہ صاحب والا فیکٹر ہے، وہ نیوٹرل بھی ہو جائیں اور جو ان کی جو بھرپور سپورٹ ہے اگر وہ نیوٹرل ہو کے ترین صاحب کو مل جاتی ہے تو ترین صاحب آپ مقابلے میں آ جاتے ہیں. اچھا یہ جو حلقہ آپ بات کریں PP 228 ہے، اس میں مسلم لیگ نون کے پیر سید رفیع الدین بخاری بھی ہیں. ہاں یہ وہی رفیع صاحب ہیں جو آزاد حیثیت میں آپ کو پتہ ہے کہ صدیق بلوچ صاحب نے ان کو کامیاب کروایا تھا ضمنی الیکشن میں جی. اور چیزیں تو اگر آپ اس کو یہ دیکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ جی اب ان کا مقابلہ ہے کیپٹن عزت جاوید خان صاحب سے جو PTI کے آزاد امیدوار ہیں، اور یہاں پہ IPP کے جو ہیں آپ کو پتہ ہے کہ نذیر احمد خان بلوچ اس میں ہے پڑے. تو یہ 3 کے درمیان مقابلہ ہے. اور ساتھ ہی PP 227 کی بھی بات کر لیں، نواب امان اللہ ہیں، محمد اشرف ہیں IPP کے. PTI سے سپورٹ نواب امان اللہ کو مل رہی ہے کیا؟ جی ان کا نواب امان اللہ کو مل رہی ہے. لیکن آپ کو بتاؤں کہ جو اشرف سیال ہیں یہ حیران کر رہے ہیں. پہلی دفعہ یوں سمجھیں MP کے الیکشن لڑے ہیں، ترین صاحب کے حمایت یافتہ ہیں، IPP کے ان کے ساتھ ہیں، اور
لیکن بہت اچھی کمپین کر رہے ہیں اور وہاں سے ان کو فائدہ ہی ہوا ہے اشرف سیال صاحب کو ایز امیدوار لینے کا، تو وہ بھی حیران کر رہے ہیں. اور تو یہاں لگ یہ رہا ہے کہ یہاں پہ اچھا مقابلہ ہے. مقابلہ جو پہلے بظاہر آج سے چند دن پہلے تک نہیں لگ رہا تھا، ترین صاحب کا اور شاید صدیق بلوچ صاحب کا مقابلہ ایج تھا، مقابلہ تھا لیکن شاید ایج جو لوگ کمپین کو دیکھ کے دے رہے تھے وہ اب ایج ختم ہو گیا، اور اب ترین صاحب کو یہ جو عامر اقبال شاہ صاحب والا اور پیر اقبال شاہ صاحب والا جو فیکٹر ہے وہاں سے پی ٹی آئی سے وہ جو الگ ہوئے ہیں، اس کا جو فائدہ ہے وہ سیاسی طور پہ ترین صاحب کیش کرا رہے ہیں. لاسٹ لائن، ضلع لودھرا جہانگیر ترین کانجو گروپ کون جیتے گا؟ دیکھیں عبد الرحمان کانجو صاحب جیت جائیں گے. یہ مقابلہ 50-50 ہے. مقابلے میں تھوڑا پیچھے تھے لیکن ترین صاحب اب آگے ہیں. آج جب ہم بات کر رہے ہیں اس وقت تک مقابلہ 50-50 ہے اور ترین صاحب حیران کر سکتے ہیں.